اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم شروع ہو چکی ہے۔ پہلا رکوع ہے اور پہلی آیت ہے۔ اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم اللہ عالم بمرادہ۔ ان حروف کے معنی اور تشریح صرف اللہ جل شان جانتے ہیں، اور انہوں نے انسانوں سے مخفی رکھی۔ پڑھنے والے کو ایصال ثواب مل جاتا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اس آیت کریمہ میں اہل روم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل روم مسلمانوں کے بالکل پڑوس میں رہتے بستے تھے، اور وہ اہل کتاب تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ اچانک والی فارس کسریٰ پرویز، جو کہ آتش پرست اور سرکش تھا اور مشرک تھا، اس نے اہل روم پہ حملہ کر دیا۔ اہل روم کو شکست ہوئی اور وہ اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا اس سے محروم ہو گئے، جو مشرق بادشاہ نے ان سے چھین لیا۔ اس بات سے مسلمان بڑے رنجیدہ تھے، کیونکہ وہ مشرق تھا اور مشرقین کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور طرح طرح کی وہ آوازیں کس رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی، اور مسلمان بہت رنجیدہ ہوئے اہل روم کی شکست پر۔ اللہ جل شانہ نے آقا علیہ السلام کی طرف بے ارشاد فرما دی اور فرمایا تھوڑے ہی وقت اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں اہل روم کو فتح دوں گا اور وادی کسریٰ کو شکست دوں گا۔ اب یہ وحی آ چکی، صحابہ کرام کو یہ بشارت مل چکی تھی، اور یہ پیشن گوئی تھی جس پر صحابہ کرام متردد بھی تھے، اور مشرکین مکہ طرح طرح کی فضول باتیں اور آوازیں کس رہے تھے۔ واقعہ امر یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ آپ علیہ السلام کو ارشاد ہو رہے ہیں کہ اپنے جان اظہاروں سے فرما دیجئے کہ وہ رنجیدہ نہ ہو، میری حکمتیں کار فرما ہے، اور میں اہل روم کو ایک دفعہ پھر کامیابی دوں اور اپنا کھویا ہوا علاقہ وہ واپس لے لیں۔ اہل ایمان کے اللہ پاک حوصلے بڑھا رہے تھے اور خوشخبریاں دے رہے تھے۔ فی بضع سنین، بہت کم وقت کے بعد، بضع سنین چند سالوں کے اندر میں اہل روم کا غلبہ فرما دوں گا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد
میری منشا تھی، میری حکمت تھی کہ میں نے اہل روم کو شکست سے امکنار کیا، در پردہ ان کی اصلاح تھی۔ اور اس وقت بھی میری طاقت ہی کار فرما تھی۔ اسباب اور وسائل بدلتے رہتے ہیں، کار فرما اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ غلبہ اللہ کی ذات کا ہے۔ وقتی بدلتی رتیں اور بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے مزاج حقیقتوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جب میں نے رومیوں کو شکست دی اس وقت بھی میری طاقت کار فرما ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ میں اہل فارس کو شکست دلاؤں گا۔ ان کی اصلاح کے لیے میری حکمت کار فرما تھی، اور اہل فارس کا تکبر توڑنے کے لیے میری حکمت کار فرما ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اول ہو کہ آخر ہو، ظاہر ہو کہ باطن، کار فرما اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس شکست میں ایمان والوں کا کوئی نقصان اور خسارہ ہے، اور نہ ہی ان کی فتوحات میں ایمان والوں کے لیے کوئی نفع اور کامرانی اور کامیابی ہے۔ جو تسخیر عالم اور فتوحات کی بات ہے وہ عالم عمر کے ساتھ ہے۔ کائنات اپنی فطرت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ اللہ جل شان کی وہ عظمت اور شان ہے، کہیں مٹا رہا ہے، کہیں بنا رہا ہے، کہیں گھٹا رہا ہے، کہیں بڑھا رہا ہے۔ اس میں نہ کوئی خسارہ ہے نہ کوئی فتوحات ہے۔ ساری فتوحات، ساری رہنائیاں اور ساری سلامتی امر ربی کے ساتھ ہے۔ ساری طاقتوں کا منبع اور ماوا اور قوت اور اختیار و اقتدار وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا اپنا ذاتی بنایا ہوا نظام ہے۔ اسرار و رموز اور عجائب و غراب جس کا تعلق علم الغیب سے ہے وہ اللہ کا ذاتی خزانہ ہے۔ من جانو واللہ، مرد مومن پہ جو حالات آتے ہیں وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، وہ اللہ کی سوغاتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی معراجیں ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امر کی حسین دنیا میں رہتا بستا ہے، جو مزاج یار ہو سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں للہ الامر
للہ الامر، میرا اڑنا بچھونا اور میری سانسیں میں نے اپنے رب کے نام کر دی. یہ فنائیت منشا ربانی کی روانیوں میں جو ڈل گیا. للہ الامر من قبل ومن بعد، هو الأول والآخر. ازل میں بھی بادشاہی اس کی تھی، میرا آخری سانس اسی کی رحمتوں اور اسی کی برکتوں سے وابستہ ہے. میری حیات، میری بصیرتیں اور فراستیں اور سماعتیں وابستہ ہیں منشا ربانی کے ساتھ. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اے اہل ایمان، میری حکمتوں کے ساتھ، میری کائنات کے ساتھ، میری حیات کے ساتھ، میرے امر کے ساتھ رواں دواں رہو، یقیناً میں تمہیں خوش کر دوں گا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. وہ گھڑی جلدی آ جائے گی جب اہل ایمان خوش ہو جائے. باطل کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور باطل کا مقدر ہے مٹ جانا. اور فتوحات اور تسخیریں اور غلبے حق کے لیے میرے یہ فیصلے ہو چکے ہیں. بِنَصْرِ اللہ، اپنی رب کی مہربانیوں کے ساتھ، اس کی رحمتوں کے ساتھ، اس کی برکتوں کے ساتھ، اس کی رضاؤں کے ساتھ، اس کی روانیوں کے ساتھ، اس کی حیات کے ساتھ. یہ عطیہ خدا بندی ہے اور گنجینہ رحمت. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سہارے پہ کھڑا ہے. اس نے مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے، نہ کبھی بکھرے گا، نہ جھکے گا، نہ مٹے گا. یہ وہ حقیقی کامیابی ہے. مادی دنیا کے گھٹنے یا بڑھنے سے نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے. جو کامیابیاں ہیں، جو روانیاں ہیں، جو دل کا قرار و سکون ہے، وہ منشا روحانی ہے. بِنَصْرِ اللہ، اللہ کے سنگ سنگ اپنے رب کے اڑن کھٹولوں کے جھولوں میں، میری سانسوں کے ڈورے اجمال باری کی حسن و جمال کے ساتھ وابستہ ہے. بِنَصْرِ اللہ، یہ نصرتیں کیا چیز ہے؟ میری تخلیق میرے رب کے لیے ہے، کائنات کے لیے نہیں ہے. کائنات مجھ سے بہت مضبوط رشتہ رکھتی ہے، میرا کائنات سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کائنات کی مجبوری ہے
وہ ہر لمحہ میری خدمت کے لیے برسر پیکار ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں اپنے رب کی روانیوں میں رہتا ہوں، مجھے ادھر سے فرصت نہیں ہے، مجھے رب کی عطاؤں سے فرصت نہیں ہے، کائنات کو میری خدمت سے فرصت نہیں ہے۔ یہ ہے نصر من اللہ فتح قریب۔ اللہ فرما رہے ہیں بنصر اللہ ینصر من یشاء، چاہتے میری ہیں، طاقتیں اور قوتیں میری ہیں، اقتدار و اختیار میرا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ صبح پر نور کی ضیاء پاشیاں اور آگاہیاں اور وصال تیرے لیے، شام کے ڈھلتے ہوئے یہ پرچھائیں، یہ بچھوڑے بھی تمہارے لیے، یہ سارے کا سارا نظام ہستی، اس کے پیچھے میری ذات کار فرما ہے، اور یہ ساری کی ساری سلامتیاں حضرت انسان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے میں جو چاہتا ہوں، میری چاہتے ہیں میرے ان بندوں کے نام ہیں جو میری اطاعت میں ڈال کے، میرے دل سے اٹھتے ہوئے حسرتیں اور ارمان میری رب کی چاہتوں میں ڈال گئے، میں ویسے افتخار ہوا، میں اپنی تخلیق کا نگہباں ہوا، میں اپنے رب کی دی ہوئی اس ذمہ داریوں سے سرفرو ہوا، اور مجھے کلمہ حق نصیب ہوا۔ ینصر من یشاء، اگر اہل روح ہوں اس شکست میں بھی ان کی کامیابی تھی، اور اگر مشرک ہو اس آتش پرست کسریٰ پرویز کا بھی تکبر ٹوٹتا چلا جا رہا ہوں۔ میری حکمتیں کار فرما ہیں اس کائنات کی روانی میں، تو میرے سنگ سنگ رہنا، کہیں مجھ سے بچھڑ نہ جانا۔ یہ دنیا ایسا کھیل تماشا ہے کہ ان اسبابوں اور وسیلوں کے پیچھے بہت ہی حسین اور رنگین طاقتیں اور قوتیں جو میں نے حضرت انسان کے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ غلبہ اللہ کی ذات کا ہے اور غلبہ ایمان والوں کا ہے، غلبہ حق کا ہے، فتوحات حق کی ہے۔ یہ دائیں طرف والے ان کا ٹھکانہ جنت کے گل و گلزار ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نور سے جو رحمتوں اور برکتوں اور رہنائیوں کا سورج طلوع ہوا، کائنات کا ذرا ذرا سیراب ہو گیا، ہم کلام ہو گیا، اور اس کو اپنے رب کی معراج نصیب ہوئی۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے مجھے قاعدہ پڑھایا، جب میرے آقا علیہ السلام نے مجھ پہ نگاہ کرم فرمائی،
جب اس نبوت کی رحمتوں اور برکتوں کے سمندر بے قرار نمودار ہوئے، میرے گھر میں بشارتوں کی برکھا باریں برس پڑی۔ مجھے باہوں پکڑ کے میرے رب کے روبرو کھڑا کیا۔ آج بچھڑے ہوئوں کو وصال نصیب ہوا، آج گرتے ہوئوں کو پکا سہارا نصیب ہوا، آج خوشیوں اور شادمانیوں کے ڈنکے بج گئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، غلبہ میرے رب کا ہے، میرا رب بہت غالب ہے۔ یہ ساری قوتیں اور توانائیاں اور روانیاں اور آزادیاں میرے رب کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، میرے اندر کے ناخانوں میں جو لطافتیں مانتے ہیں، جو نزاکتیں، جو پاکیزگیاں اور صداقتیں نمودار ہوئی، یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ خیر، یہ آپ کی مہربانیاں تھی کہ جس کو بھی کلمہ حق نصیب ہوا وہ سنگ پارس ہوا، وہ قطرہ ان سمندروں میں جا گرا، اس کا سارا بہت قوتوں والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحیم، وہ جو مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، کوئی بھی رحم کرنے والا کائنات میں نہ تھا۔ میں بھٹک رہا تھا، ترس رہا تھا، بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، سارے دھوکے تھے، ساری وحشتیں تھی، میں ان وحشتوں کے دلدل میں دھسا جا رہا تھا۔ جب مجھے میرے رب کے روبرو کھڑا کیا گیا، میں نے رحم کرنے والا پایا جس نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے معاف کیا۔ میری بد کرداریاں، میری نافرمانیاں، میری یہ بے حیائیاں اور آرام خوریاں، یہ سارے بدنما داغ میرے رب نے مجھ سے ایسے دھوئے کہ مجھے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی نصیب ہوئی۔ بارگاہ عزتی سے میرے آقا علیہ السلام کی اس قاعدے کے وسیلے سے مجھے معاف کر دیا گیا، مجھ پہ رحم کر دیا گیا۔ اور یہ ہستی بستی کائنات کی رنگینیاں میرے حوالے کر دی۔ ساری کی ساری کائنات، زمینوں والے آسمانوں والے، اس حیرانی میں ڈوبے ہیں کہ آج حضرت انسان کو کیسا شہزادہ اور دولہا بنا کے محمل میں سجایا گیا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے سکھ چین کی دنیا میں پہنچایا اور مجھے زندہ جاوید کر دیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحیم،
رحمتوں اور برکتوں کے سمندروں میں تیرتا ہوا، اس کی مہربانیوں کو سر پہ تاجداری کرتا ہوا میں اپنے رب کے پاس پہنچا، اور مجھے آخری ٹھکانہ جو سکھ چین سے اتنا رنگین تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نگاہ خیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے، بار اللہ ہمیں حقیقی فتوحات نصیب فرمانا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، بار اللہ اس دنیا کی طوفانوں سے، ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ اس طاغوت کی تاریکیوں سے ہمیں بچانا، بار اللہ اپنی مہربانیوں اور رحمتوں کے حسین راستوں میں چلانا۔ ہمیں خیریت اور سلامیت سے اللہ اپنی رضاؤں کے گھر تک پہنچانا۔ آج کی نشست بار اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔